السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ کو، اور اس میں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے جواب ہے. اور دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ بتائیں کہ ہمیں فنڈز ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں، یا ہمیں سیکیورٹی کے جو فراہمی ہونی تھی وہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، وہ کہاں تک وہ رپورٹ پہنچی ہے، اس کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر الیکشن اکتوبر میں ہوں تو ہی بہتر ہے. مطلب وہ آپ بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ اکتوبر میں ہوں گے تب ہی بہتر ہے. اس کے پہلے اگر ہوئے تو ملک میں فساد برپا ہونے کا خدشہ ہے. دیکھیں، اب یہ ایسی بھونڈی قسم کی یہ لوگ یہ حرکتیں کرتی ہیں. مطلب ایز ایکسپیکٹڈ الیکشن کمیشن سے آپ کو یہی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ الیکشن تو انہوں نے کروانے نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ مئی میں ہونا کسی صورت پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب مئی میں وہ ہو نہیں سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں گے تبھی وہ ملک کے لیے اچھا ہے. مطلب الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ ہر چیز بتا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو پھر الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پھر آپ چھولے بیچیں کہ اگر آپ الیکشن نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کیا کروائیں گے. آپ نے جو اب تو ایشو وہ رہ ہی نہیں گیا نا کہ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے تو آپ کا 21 ارب وہ مختص کر دیا. وہ تو ایک سائڈ پہ ایک اکاؤنٹ میں انہوں نے رکھ دیا. تو اب تو وہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ جی فنڈز نہیں ہے. اب بہانہ یہ چل رہا ہے کہ ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، کیونکہ جو امن و امان خراب ہونے کا خطرہ ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ آج ساری یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ جو ہمارے انٹیلیجنس کے ٹاپ آفیشلز میں سے کچھ لوگ جا کے ملے ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو ان کے چیمبر میں، اور اس میں کچھ وزیر قانون بھی تھے، اور ان کی یہی میٹنگ 3 گھنٹے چلی ہے. اب اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں وہ ابھی تک تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن بہت ساری چمگوئیاں یہی ہو رہی ہیں کہ شاید وہ حکومتی پریشر اور یہ چیزیں عمر عطا بندیال صاحب پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، کلچر ہے، وہ سارا کچھ ہے. اسی لیے اگر کوئی اس بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ غلط نہیں سوچ رہا ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اب دیکھیں، اسی کے ایک پہلو کو آپ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب پارلیمنٹ میں گئے تھے. ٹھیک ہے. اب پارلیمنٹ میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ وہ نپی تلی جو تقریر کی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سی ایم صاحب شہباز شریف، سوری پی ایم صاحب، وہ حرکتیں تو سی ایم والی کرتے ہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر جو ہمارے سو کالڈ جو ہے ہمارے بیکاری پرائم منسٹر جو ہیں، وہ اگر حکم دیں گے تو ہم دہشت گردوں کا کیما نکال دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. انہوں نے گوشت کی دکان کھولی ہوئی ہے جس طرح. تو بات سوری ٹو سے اگر میں عاصم منیر صاحب سے کہوں، کیونکہ میں ان کی جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں یار، توہین چیف آف آرمی سٹاف نہ کر دوں تو یہاں پہ، کیونکہ توہین ہر چیز بڑی جلدی ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن صاحب کی بھی توہین ہے جو بالکل ابھی چھولے بیچنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو سوری ٹو سے کہ چیف آف آرمی سٹاف صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا کیما کر دیں گے جب ہمیں یہ بیکاری پرائم منسٹر آرڈر کرے گا. ایک طرف سے آپ جنگیں لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور جیتنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا آپ اتنی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ جو الیکشن کروا سکے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ باتیں، یہ بڑھکیں اور یہ سارا کچھ کرنا آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جن دہشت گردوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں وہ بھی ایک سوچ کے مالک ہیں، وہ بھی ایک لیول رکھتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کیا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور اگر وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ یار اگر ان کے پاس 21 ارب نہیں آئی ہے الیکشن کروانے کے لیے تو یہ ہم سے کیا لڑیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے چکروں میں ہمارا جو جوان شہید ہو رہا ہے اس کو رحم کریں اور الیکشن کروائیں تاکہ امن ہو. اس کے بعد جو پارٹی جیتی ہے وہ بے شک آتی رہے، وہ اپنی رولنگ کرے جس طرح بھی ہے. تو یہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ بولا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ چیزیں آپ سمجھ آ رہی کہ یہ لوگ کس طرح کی گیم کر رہی ہیں، ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہو رہی ہیں کہ ہم جی مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے بیسیکلی وہ ٹائم گین کر جا رہا۔ اگر آپ نے مذاکرات ہی کرنے تھے الیکشن اور انہی بارے میں، اگر آپ نے مذاکرات کرنے تھے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب 90 دن میں سے بھی آدھا ٹائم رہ گیا اور اب آپ کو مذاکرات کی یاد آ رہی ہے، تو یہ کلیئرلی ہر بندے کو نظر آتا ہے عمران خان صاحب کوئی بچے نہیں ہیں، عوام پاگل نہیں ہے، عوام کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر آئین کے دائرے میں رہ کے آپ نے مذاکرات کرنے تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میری خان صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب دیکھیں پچھلے ایک سال میں آئین کے اندر رہ کے کون سی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ آئین تھا کہ ایک ملک کا منتخب پاپولر وزیر اعظم اس کو رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کر اس کو نکال دیتی ہیں؟ تو کیا یہ آئین تھا؟ کیا ہمارا آئین یہ کہتا ہے؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ قاسم سوری کی رولنگ کو اس کو اوور رول کر کے اور ایک حکومت گرا دی جائے؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ اعظم سواتی کو اٹھاؤ اور اس کے نواسوں کے سامنے اس کی چیخیں اور اس کی آوازیں سناؤ؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ اعظم سواتی کی بیٹی کو اس کے باپ کی اور ماں کی ویڈیو بھیجی جائے اور اس طرح کی سیاست کی جائے؟ کیا ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ شہباز گل کو آپ اٹھائیں، اس کی گاڑی کے شیشے توڑیں، اس کو لے کے جائیں، اس کو ننگا کریں، اس کے نازک اعضاء پہ اس کو کرنٹ لگائیں؟ کیا یہ ہمارا آئین کہتا ہے شیخ رشید کو اٹھائیں؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ صحافیوں کو اٹھائیں؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ ہمارا آئین کہتا ہے؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ جتنے بھی ان شریفوں کے گواہان تھے یا جو انویسٹیگیشن میں جتنے ملوث تھے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک آ جائے اور مر جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ ارشد شریف کی والدہ ایف آئی آر کروانے کے لیے پچھلے کتنے ماہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور اس کی ایک ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو وہ حکومت کی مدعیت میں ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ ملک کے ایک پاپولر وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کو سرے عام گولیاں مارے، وہ بندے کی ویڈیو اٹھا کے آپ وائرل کر دیں اور یہ سارے لفافے صحافی اس کو وائرل کر دے کہ یہ تو جی مذہبی جنونی تھا، اور پھر جب عمران خان صاحب اس کی کرنا چاہ رہے ہیں ایف آئی آر تو وہ ایف آئی آر نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا آئین کہتا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مل کر ان چور اچکوں کو، جن کو وہ آن ریکارڈ کہتے رہے کہ یہ لوگ چور اچکے ہیں، انہوں نے ملک کھایا ہے، اور پھر انہی کو واپس لا کے ان کے ساتھ ڈیلیں کر کے آپ عوام کا مینڈیٹ اس پہ قبضہ کر لیں؟ یہ ہمارا آئین کہتا ہے؟ کیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ابھی بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور حکومت اس پہ اوپنلی کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کروانے، کرنا جو کر لو؟ تو یہ آئین کی باتیں، آئین کو جو کہہ رہے ہیں نا کہ 90 دن کے بعد آئین ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمارا آئین اسی دن ختم ہو گیا تھا جب انہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کیا تھا، جب انہوں نے مجیب الرحمان کی اکثریت تھی اور مجیب الرحمان کی اکثریت ہونے کے باوجود ان کو ہٹا کر پاکستان کو دو لفظ کیا، بنگال کو علیحدہ کیا، ظلم و ستم ڈھائے، صرف اپنی انا، اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنے پیسے کے لیے۔ تو ہمارا آئین اسی وقت یہ ختم ہو گیا تھا۔ اب صرف ہمارا آئین جو ہے وہ رہ گیا ہے کہ بکس، کتابیں بس پڑھیں۔ ہمارا آئین اسی وقت رہ گیا ہے کہ ہمارا ایک اس کا امپورٹڈ حکومت کا لیڈر اپوزیشن میں کھڑے ہو کے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آئین کی کتاب اٹھا کے اور گندے گندے اشارے کرتا ہے۔ ہمارا آئین اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہمارا آئین اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی چڑھایا تھا۔ ہمارا آئین اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، اس کے بعد اور یہ باجوہ، یہ ہمارا آئین اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔ عوام صرف کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ہمارے کوئی اوقات نہیں ہے، ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں۔ ہمارا آئین بس کتابوں میں ہے، یہ بڑے بڑے چور چکوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ ہمارا آئین میں کچھ رہ نہیں گیا۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عوام کو تو سب نظر آ رہا ہے اور یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ان سب ایک ایک بندوں کے نام لکھے جائیں گے۔ اور میں آج آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں، میں نے بہت ساری تصویریں تاریخوں کے ساتھ، نام، یہ میں ایک لاگ رکھی ہے کہ ہسٹری میں اگر زندگی رہی کہیں بھی انشاءاللہ تو یہ چیزیں
کبھی پبلش ہوں گی، دکھائیں گے لوگوں کو کہ جی دیکھیں جی پاکستان کی ایک ہسٹری تھی اور ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک ملک کا منتخب وزیر اعظم اس کو ہٹایا گیا اور پاپولر پارٹی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ تقریباً 80 سے زیادہ % کے عوام کھڑے تھے، ان کو کس طرح ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کے گھروں میں چھلانگیں ماری گئی، یہ ساری. تو آج تک کے لیے تو اپڈیٹ اتنی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.